علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ مرادان اسلام نماز تسبیح کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ نماز جعفر طیار کہتے ہیں، اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے نماز حبوہ یعنی تحفہ والی نماز۔ اللہ کے حبیب کی دو روایت فرمائے تمہیں ایسی چیز میں عطا کروں گا، روز پڑھو گے تو دنیا و ما فیہا میں سب سے بہتر شے کو حاصل کر لو گے، روز پڑھو گے۔ ایک دن چھوڑ کے پڑھو گے تو ان دو کے درمیان میں جتنی غلطیاں ہیں سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہفتے میں 2 بار پڑھو گے تو درمیان کے دنوں کے گناہوں کا کفارہ، مہینے میں 2 بار، سال میں 2 بار۔ ایک روایت، ایک اور روایت فرماتے ہیں اگر گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ ریت کے ذرات کی مانند ہو جائیں، اتنے بڑھ جائیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائیں، نماز پڑھو یہ والی، سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ نماز وہ مخصوص نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 4 رکعت نماز جعفر سن لو، دو رکعت کر کے، بڑا احسان ہے۔ یہ 2 رکعت کے بعد گیپ مل سکتا ہے، اگر آپ نے چائے پینی ہو پی سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ کتاب کا حوالہ کتاب العروۃ الوثقی، مسائل کی بڑی کتاب۔ ان 2 نمازوں کے درمیان آپ گیپ کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا کہ جو پڑھ لیا اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ 2 رکعت نماز پھر 2 رکعت نماز، 4 رکعت ملا کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول نے 4 رکعت نماز میں کوئی سورہ مخصوص نہیں کیا، جو سورہ چاہو پڑھ لو، مگر یاد رکھو ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات 4، حالت قیام میں 15، رکوع میں 10، رکوع کے ذکر کے بعد یا ذکر سے پہلے، ذکر بھی کرنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، ذکر سجدہ سے پہلے یا اس کے بعد، پھر اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے ثانیہ میں 10 مرتبہ، پھر اٹھ کے 10 مرتبہ، 75 مرتبہ ایک رکعت میں مکمل ہوگا۔ تو یہ 4 رکعت نماز میں 300 مرتبہ تسبیحات 4، یہ مکمل ہوگا ذکر خدا 300 مرتبہ۔ مولانا بھول جاتے ہیں، رکوع میں بھول گئے، عادت نہیں تھی نا، کھڑے ہو گئے، خیال آئے کیا کریں، رکوع دوبارہ کرتے، نماز باطل، کیا کریں؟ اس کا جواب بھی دیا علماء نے، کہا جب آپ بھول گئے تو جس مقام پر یاد آیا اس میں ایڈ کر لو۔ رکوع میں بھول گئے تھے، رکوع سے کھڑے ہوئے تو 10 مرتبہ رکوع والا، 10 مرتبہ اس قیام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کی اہمیت بہت ہے، بہت غور کیجئے گا، اس لیے کہ آج کے حالات میں لوگ تعویذ مانگ رہے ہیں۔ اب یقین کریں اتنے فون آتے کہہ کے تھک جاتا ہوں، عامل نہیں ہوں، کچھ بتا دیجئے۔ اچھا زیارت عاشورہ تو ہم پڑھتے ہیں، کچھ اور بتائیے، میں کہاں سے لاؤں؟ جو مولا نے بتایا وہی تو بتاؤں گا۔ تو نماز جعفر طیار آج کی نہیں ہے، رسول خدا نے دی تھی۔ دن میں پڑھیں کہ رات میں پڑھیں، ہر روز پڑھیں، اور افضل ہے کہ جمعے کے دن پڑھیں، اور زوال آفتاب سے پہلے پڑھیں اگر ممکن، نہیں ممکن ہے جب چاہیں پڑھ لیں، اور تاکید ہے نیمہ شعبان میں پڑھیں۔ اس نماز کی بہترین فائدے، اکسیر اعظم، کبریت احمر، اس نماز کے ہوتے ہوئے کسی اور دعا، کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہے۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ پریشان ہو کیوں نہیں پڑھتے؟ جاب کا مسئلہ ہے، روزگار، بیماری، مشکلات، نماز جعفر طیار۔ اگر رات میں پڑھیں گے تو اختیار ہے کہ رات کے نافلہ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، دن میں پڑھیں گے تو اختیار کے دن کے نافلہ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یعنی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ مغرب کی 4 رکعت نافلہ اسکپ کر کے یہ پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں کہ دونوں کو ثواب ملے تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ کہ نیت میں دونوں کو شامل کر لیں۔ نمبر 2، نیت کریں نماز جعفر طیار کی اور وقت رکھیں نافلہ والا، دونوں کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 3، نماز پڑھیں نافلہ کی نیت سے، طریقہ لیں جعفر طیار والا، مگر واجب میں مت ملائیے گا، واجب میں
ایسا نہ ہو کہ سوچے مولوی صاحب نے کہا تھا لاؤ 4 رکعت ظہر کی نماز میں یہ پڑھ لیتا ہوں، تو 4 رکعت ظہر کی نماز میں آپ کو سلام پڑھنے میں آپ کو مہنگا پڑ جائے گا۔ تو 4 رکعت نماز جعفر تیار، رات اور دن کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب آخری بات، یہ بہترین نماز، اگر آپ کسی وقت اس کا ایک ذکر بھول جائیں اور اگلے مرحلے پر بھی یاد نہ آئے، نماز کے بعد یاد آیا نماز کے بعد پڑھ لیجیے۔ اگر بڑی جلدی ہو تو 4 رکعت نماز سمپل پڑھیے، پھر بیٹھ کر 300 بار پڑھ لیجیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔